بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دوبارہ رکھے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر لگاتار یعنی بغیر ناغی کے 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھے۔ ان 2 ماہ کے دوران اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرے، البتہ عورت حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، حیض ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کر دے گی، اور حیض کی وجہ سے عورت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، وہ بات یہ ہے: نمبر 1، ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر لذت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کا پی لی، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں جماع یعنی ہم بستری کر لی۔ نمبر 3، سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کا پی لیا۔ نمبر 4، مسواک کیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کا پی لیا۔ نمبر 5، غیبت کی اور پھر سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کا پی لیا۔ نمبر 6، اگر کوئی مرد کسی عورت کو جماع یعنی ہم بستری پر مجبور کرے اور پیش قدمی مرد کی جانب سے ہو تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ نیز ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور بعد میں راضی ہو جائے، اس وقت بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 7، عورت اگر کسی نابالغ بچے یا مجنون و پاگل سے صحبت کرائے تو عورت پر کفارہ لازم ہے۔ نمبر 8، عورت نے یہ جان بوجھ کر کہ آج مجھ کو حیض آئے گا اور روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ لازم ہے۔ نمبر 9، اگر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کی ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں حقہ پینے یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہو تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔